صلوات پڑھیے بابا سے بلند. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین مدرک الحاربین والمنافقین باعث الانبیاء والمرسلین خالق من فی السماوات والارضین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی محبوب رب الانام وحامل وحی والکلام سیدنا و مولانا و بالقاسم محمد. وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَيُطَهِّرَهُمْ تَطْهِيرًا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. صلوات بابا سے بلند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف اللہ کے لیے. درود اور سلام محمد علیہ محمد کے لیے. بلند آواز سے جاگتے ہوئے صلوات پڑھیے علیہ محمد. 1446 ہجری کی آج 12 سفر ہے. آپ حضرات اس جلسے سے تقریر سماعت فرما رہے ہیں. آیت میں نے سنامے میں پڑھی سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. بس اسی جملے سے میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کیا پڑھنا ہے, کتنا پڑھنا ہے. میں پہلے تو شکر گزار ہوں جناب حمزہ بھائی کا کہ انہوں نے کراچی سے یہاں آنے کی دعوت دی. اور ذکر کوئی بھی ہو, غیروں کے ذکر میں تھکن ہو جاتی ہے, علی کے ذکر میں تھکن نہیں ہوتی ہے. غیروں کے ذکر میں پرانا ہوتا ہے, علی کے ذکر میں پرانا بھی نیا لگتا ہے. آپ میری خطابت سے ناواقف ہیں, میں آپ کے مزاج سے ناواقف ہوں, مگر ہماری ایک ہی زبان ہے, ایک ہی مزاج ہے, اس کا نام ہے علی. وجہ یہ ہے کہ ذکر علی میں کسی چیز کی قید نہیں ہوتی ہے. ذکر علی میں نہ ہی عمر کی قید ہوتی ہے, نہ ہی زبان کی قید ہوتی ہے, نہ ہی کانوں کی قید ہوتی ہے. ذکر علی میں صرف اور صرف اعلیٰ ظرفی کی قید ہوتی ہے. جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے وہ اتنا علی کے فضائل بیان کر سکتا ہے, اتنا علی کے فضائل سن سکتا ہے. ابن زیاد کا دربار تھا. علی بار بار کہتے تھے میسم میری محبت میں تمہاری زبان کاٹی جائے گی, میسم میری محبت میں تمہیں سولی پہ لٹکایا جائے گا. اگر مجھ جیسا کوئی ہوتا شاید کہتا مولا یہ بتائیے کیا موت ٹال سکتے ہیں. میسم نے کہا یہ بتائیے مولا آپ کی ولایت پہ قائم رہوں گا. پکار کر علی نے ہاں میری ولایت پہ قائم رہو گے. میسم نے کہا پھر یا علی یہ تو میرے عقیدے کی معراج بنے گی. بار بار پانی ڈال کر کہتے تو پل رہی ہے میرے لیے, میں پل رہا ہوں تیرے لیے. ایک بار ابن زیاد کے دربار میں آئے, جملہ آپ کے حوالے, جیسی دربار میں آئے پکار کر ابن زیاد نے کہا یہ بتا تجھے کیسے ماروں. اگر جملہ ضائع ہو گیا بہت ہی افسوس رہ جائے گا. پکار کر یہ بتا تجھے کیسے ماروں. میری طرف دیکھیے گا, کیا کہا بتا تجھے کیسے ماروں. میسم نے ہاتھوں کو مل کر کہا جیسے مہدی کے آنے کے بعد تو مہدی کے ہاتھوں سے مرنا چاہے. بھائی یہی حق تھا جملہ محفوظ کرنے کا. جیسے مہدی کے آنے کے بعد مہدی کے ہاتھوں سے تو مرنا چاہے. یاد رکھنا جیسے تو مجھے مارے گا ویسے میرا مولا آ کر تجھے دوبارہ مارے گا. مگر یاد رکھ میں جانتا ہوں میرے مولا مجھے پہلے ہی بتا گئے میسم تمہاری زبان کاٹی جائے گی. ابن زیاد نے کہا میں سب کچھ کروں گا مگر میں زبان نہیں کاٹوں گا. ایک بار کا جاؤ سولی پہ لٹکاؤ. میسم نے کہا رے کیا ہوا, ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلیں گے. اتنے میں اس نے اعلان کرنا شروع کیا, جملہ آپ کے حوالے. وہاں سے تمام لشکر والے آئے. کہ ابن زیاد اگر زبان نہ کاٹی تو غضب ہو جائے گا. کا وجہ کیا ہے؟ کا وجہ یہ ہے میسم نے اعلان کر دیا ہے جو بھی علی کے چھپے ہوئے فضائل سننا چاہے آ جائے. نہیں آہستہ سنا آپ نے, جو بھی علی کے چھپے ہوئے فضائل سننا چاہے آ جائے. ایک بار ابن زیاد نے کہا کام کرو لگام چڑھاؤ. میسم نے کہا کیا ہوا, ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلیں گے, اگر جملہ ضائع ہو گیا بہت افسوس رہ جائے گا. ایک بار لشکر والے آئے دوڑے دوڑے. کہا 3 دن سے اس نے علی کے فضائل پڑھے ہیں مگر آج اس نے ایک غضب کا اعلان کر دیا ہے. پکار کر ابن زیاد نے کہا میں سب کچھ کروں گا مگر میں اس کی زبان نہیں کاٹوں گا. ایک بار کا زبان کاٹنی پڑے گی. کا وجہ کیا ہے؟ کا وجہ یہ ہے میسم نے اعلان کر دیا ہے جو بھی ابن زیاد کا شجرہ سننا چاہے میرے پاس آ جائے.
جو بھی ابن زیاد کا شجرہ سننا چاہے میرے پاس آ جائے، یہیں سے فیصلہ نہیں کر دیا میسم نے۔ جو بھی فضائل علی سے بھاگتا ہے شجرہ کھلنے کے ڈر سے بھاگ رہا ہوتا ہے، شجرہ کھلنے کے ڈر سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ آیت میں نے پڑھی مجاہد کا، ترجمہ کرنے ظاہر ہے مجھے یہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اندازہ ہو گیا۔ ماشاءاللہ صاحب بڑے ہی بیدار لوگ ہیں، کیا آپ سن رہے ہیں مولا کا ذکر؟ یہی اس بات کی دلیل ہے۔ ویسے بھی ذکر علی میں بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، انسان کا قبیلہ پہچانا جاتا ہے۔ ذکر علی میں سر ہلانے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، ہاتھ اٹھانے سے ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے غدیر میں سر نہیں ہلوائے تھے بلکہ ہاتھوں کو بلند کروایا تھا، ہاتھوں کو بلند کروایا تھا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب رسول نے علی کو غدیر میں بلند کیا نا، جملہ سنیے گا، جیسی علی کو غدیر میں بلند کیا، پکار کر سلمان نے کہا دیکھو دیکھو رحل نبوت پہ قرآن ولایت کتنا حسین لگ رہا ہے۔ نہیں آپ نے ایسا سنا، دیکھو دیکھو رحل نبوت پہ قرآن ولایت کتنا حسین لگ رہا ہے۔ بارش ہوئی ہے، موسم تبدیل ہوا، گرمی سردی، غدیر میں سے زیادہ گرمی تھی، سر بھی منڈے ہوئے تھے، زمین بھی زیادہ گرم تھی۔ جملہ کہہ دوں اگر کوئی ناراض نہ ہو، سورج سے زیادہ اعلان ہونے کی تپش موجود تھی۔ نہیں آدھے سمجھے، سورج سے زیادہ اعلان کی تپش موجود تھی۔ اس دوران سلمان کہہ رہے تو دیکھو دیکھو رحل نبوت پہ قرآن ولایت کتنا حسین لگ رہا ہے، دیکھو دیکھو میرا مولا کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ اتنے میں بار بار سلمان مرحبا مرحبا بکھن بکھن کہتے، جملہ آپ کے والے۔ ایک بار کونے میں ایک شخص بار بار کہہ رہا تھا ارے سلمان کچھ اور بات کرو، گرمی بہت لگ رہی ہے۔ نہیں سمجھے، سلمان کچھ اور بات کرو، گرمی بہت لگ رہی ہے، سلمان کچھ اور بات کرو، گرمی بہت ہے۔ اتنے میں آواز قدرت آئی، جبریل میرے حبیب کو میرا پیغام پہنچا دو اور میرے حبیب کو کہہ دو کہ یہ جو شخص بار بار کہہ رہا ہے گرمی بہت لگ رہی ہے، اسے یاد دلا دو جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے۔ نہیں جملہ ہے، جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے۔ یا رسول اللہ، یہ توسہ شریف کا بیدار مجمع بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ آپ نے 4 جملے اضافہ کروائے، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، اشہد ان علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل۔ یا رسول اللہ، یہ بیدار مجمع بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ آپ نے 4 جملے اضافہ کروائے مگر آپ نے نماز نہ پڑھوائی، آپ نے اذان دلوا دی۔ جملہ آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر، عجب نہیں محمد، جواب دے سنو، میں نے اذان دلوا کر مصلی والی عبادت نہیں، چہرہ دیکھنے والی عبادت کروائی۔ مصلی والی عبادت نہیں، چہرہ دیکھنے والی عبادت کروائی ہے۔ محمد نے جو کچھ اعلان کیا ہے ممبر پہ بیٹھ کے اعلان کیا ہے، نماز ممبر پہ بیٹھ کے بتائی ہے، روزہ ممبر پہ بیٹھ کے بتایا ہے، حج ممبر پہ بیٹھ کے بتایا ہے، مگر علی کی ولایت کھڑے ہو کر اعلان کی ہے۔ محمد نے فیصلہ کر دیا جو بیٹھ کر بتائی ہے وہ چیزیں اور ہوتی ہیں، ولایت اور ہوتی ہے۔ ابھی 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 دیکھیے وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے، ظاہر ہے کہ وقت ان کا محتاج ہے، یہ وقت کے محتاج نہیں ہے۔ کتاب کا نام ہے دمد الثاقبہ، میں بالکل حوالے کا ذمہ دار ہوں، مجھے پڑھنا نہیں تھا، ابھی ابھی ذہن میں آیا، میں بالکل حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ دمد الثاقبہ کتاب کا نام، علی کے یہاں سارے علی کے موالی ہیں نا، علی کے ذاکر کو نہیں، علی کے موالی کو بلایا گیا۔ تمہیں علی کے فضائل پڑھنے ہیں، باقیوں کو کہا کہ تمہیں باقیوں کا تذکرہ کرنا ہے۔ دیکھیے آج کل مسئلہ یہ ہے، اگر کھل کے بات کروں زمانہ جینے نہیں دیتا، اور چھپ کے بات کروں تو آپ داد نہیں دیں گے، جملہ تو کہہ کے جانا ہے۔ دیکھیے ابھی مجھ سے کہا کہ میرا دل یہ تھا کہ میں سرکار وفا غازی ابوالفضل عباس سناؤں آپ کو، مگر مجھ سے کہا گیا کہ نہیں ہاں جناب امیر سنانا ہے۔ دیکھیے یہی ذکر علی کا معجزہ ہے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ یہاں حمزہ بھائی موجود ہے، انہوں نے مجھ سے کہا ابو طالب صاحب آپ نے تقریر کرنی ہے حضرت آدم پہ۔ میں پورے 1 گھنٹہ بھی تقریر کروں حضرت آدم پہ ہو جائے گی، جتنا سناٹا یہاں اس سے زیادہ ہوگا۔ ویسے بھی عالم اسلام کے کچھ سناٹے ایسے ہیں، علی نہ ہوتے سناٹے سناٹے ہی رہے، علی نہ ہوتے سناٹے سناٹے ہی رہ جاتے، صرف علی نے ان سناٹوں کو توڑا ہے۔ تو اگر میں نے تقریر کر دی، اب مثال کے طور پہ یہاں 2 روزہ تقریر ہے میری، آپ تمام لوگ کہیں گے ارے حمزہ صاحب ابو طالب صاحب نے تقریر تو اچھی کی مگر کچھ لطف نہیں آیا، یہ مایوس ہو جائیں گے، ارے 2 دن تقریر کرنی ہے، پہلے دن ہی لطف نہیں آیا تو اگلے دن کیا ہوگا؟ یہ مجھ سے آ کے کہیں گے، میں کہوں گا ارے آپ نے تو کہا تھا سرکار حضرت آدم پہ تقریر کرنی ہے، یہ کہیں گے میں چاہ یہ رہا ہوں کہ آپ تقریر کریں حضرت آدم پہ مگر سننے والوں کو لطف آ جائے، تو میں کہوں گا اعلان کریں کل کی تقریر ہوگی آدم اور علی کے موضوع پر۔ نہیں سمجھے آپ؟ آدم اور علی کے موضوع پر۔ وجہ یہ ہے بغیر علی کے
انبیاء کا ذکر ذرا روکھا پھیکا لگتا ہے، برا ماننے والی بات نہیں ہے، بغیر علی کے اللہ کا ذکر بھی روکھا پھیکا لگتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو محمد یہ نہ کہتے اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو۔ اور یہ جو بھی آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، داد دے رہے ہیں، ابھی میرے ذہن میں ایک جملہ آ گیا، محمد نے 4 جملے اضافہ کروائے، اذان دلوائی، نماز نہیں پڑھوائی۔ یہی کام حر کے لیے حسین نے کیا تھا۔ امام سے پوچھا مولا یہ بتائیے، بہار انوار میں روایت ہے، مولا یہ بتائیے کہ آپ سب نجات کی کشتی ہیں مگر حسین بھی ہیں؟ کہا ہم سب ہیں، حسین کی کشتی بڑی تیز ہے۔ نہیں سمجھے؟ حسین کی کشتی بڑی تیز ہے۔ چند لمحے کے حر کو آتے ہی علیہ السلام بنا دیا، نہ ہی نماز پڑھنے دی، نہ ہی کچھ کرنے دیا۔ وجہ یہ ہے اگر حر پیچھے نماز پڑھ لیتے 1400 برس بعد امت کہتی ارے نمازوں نے حر کو بخشوایا ہے۔ حسین نے بغیر نماز پڑھوائے بتا دیا سنو حر کو نمازوں نے نہیں معرفت سیدہ نے بخشوایا ہے۔ اب جملہ سنیے، صاحب کتاب بحر المصائب کتاب کا نام ہے، حر جیسے گھوڑے سے زمین پہ گرے، اگر جملہ ضائع ہو گیا ایسا لگے گا 10 منٹ کچھ پڑھا ہی نہیں۔ حر جیسے گھوڑے سے زمین پہ گرے، ایک بار لشکر والوں نے کہا حر ابھی بھی وقت ہے ہماری بیعت کر لو۔ حر نے جلال کے عالم میں کہا سنو ارے گھوڑے سے گرا ہوں شجرے سے نہیں گرا۔ نہیں آہستہ سنا، گھوڑے سے گرا ہوں شجرے سے نہیں گرا۔ علی کا نعرہ نہ ہی میرا محتاج ہے، علی کا نعرہ نہ ہی آپ کا محتاج ہے۔ وجہ یہ ہے کہ خندق کا دورہ جا رہا تھا، ذوالفقار علی کے ہاتھ میں تھی، علی نے جیسی قدم آگے بڑھایا، عمر بن عبد الود کے ہاتھ میں قیمتی نیزہ تھا، علی نے تلوار نکالی، اس کا ہاتھ کاٹا، نیزہ علی کے ہاتھ میں آیا، علی نے نیزہ اٹھا کے پھینک دیا۔ سب نے کہا یا علی اتنا قیمتی نیزہ تھا آپ اپنے پاس رکھ لیتے۔ علی نے کہا جاہل تو اندھا ہے میں علی ہوں، جاہل تو اندھا ہے میں علی ہوں۔ ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ، اب جو دیکھا تو دریائے دجلہ تھا، مگرمچھ کا منہ کھلا ہوا تھا، وہ مچھلی کو نگلنے والی تھی، وہی اڑتا ہوا نیزہ جا کے مگرمچھ کے منہ پہ لگا۔ کچھ بھی نہیں سمجھے کیونکہ مچھلی نے علی کو مدد کے لیے پکارا تھا، وہی اڑتا ہوا نیزہ جا کے مگرمچھ کے منہ پہ لگا، مچھلی کی جان بچ گئی۔ مچھلی نے بلند آواز کے ساتھ کہا یا قاہر اللدوے یا والی الولی یا مظہر اللجائب یا مرتضی علی، بس مجھے بتانا یہ ہے کہ جب ذکر علی کا ہوتا ہے حیدر حیدر کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا ہے۔ میرا دل یہ کہتا ہے جب وہ مچھلی علی کا قصیدہ پڑھ رہی تھی باقی مچھلیاں سمندر میں حیدر حیدر کر رہی۔ عجیب شان ہے۔ بالکل دیکھیے 12-13 منٹ ہو گئے، 18 منٹ رہ گئے میرے پاس، بہت کچھ پڑھنا ہے، ابھی تو آیت تک آیا بھی نہیں ہوں، آیت بھی پڑھنی ہے اگر آپ ساتھ دیتے رہیں۔ دل میرا یہ تھا کہ میں سرکار وفا غازی ابوالفضل عباس کے فضائل پڑھوں، مگر اس جملے سے فیصلہ کروں گا کہ اسی فضائل پہ رہنا ہے یا پھر دوبارہ سے پلٹ جانا ہے، اس جملے سے فیصلہ ہو جائے گا۔ مجھے نہیں معلوم 8 ذی الحجہ کس کے ذہنوں میں ہے، کعبے کا منظر کس کے ذہنوں میں ہے۔ ابھی آپ زیارت کر کے آئے حمزہ بھائی عرفے کی کربلا میں، مجھے نہیں معلوم 8 ذی الحجہ کو آپ کو معلوم ہے یا نہیں معلوم کیا ہوتا ہے، کعبے کا منظر کس کے ذہنوں میں، بس اسی جملے سے فیصلہ ہو جائے گا۔ مسلمانوں کی قبلے کی جگہ پر عباس کا قدم موجود، نہیں، مسلمانوں کی قبلے کی جگہ پر عباس کا قدم موجود ہے۔ اگر جملہ پلٹ کے کہہ دوں اگر کوئی ناراض نہ ہو، مسلمانوں کی سجدہ گاہ پر عباس کا قدم موجود۔ کیا شان ہے باپ اور بیٹے کی، باپ خانہ کعبہ کو قبلہ بناتا ہے، بیٹا خانہ کعبہ کو منبر بناتا ہے۔ باپ اور بیٹے کی شان یہی ہے، تیور ہی کچھ اور ہے۔ باپ نے پہلانوں کا منبر بنایا، بیٹے نے کعبے کی چھت کو منبر بنایا۔ باپ کا منبر بنا اور ٹوٹ گیا، وجہ یہ ہے رسول اللہ چاہتے مدینے سے منبر منگوا لیتے، مکے سے منبر منگوا لیتے، مگر میرا دل یہ کہتا ہے شاید محمد جواب دے ارے صرف بتانا چاہتا ہوں کہ عرب والے جب بھی اونٹ دیکھیں ان کو علی کی ولایت کا اعلان یاد آتا رہے۔ دوسرا جملہ یہ ہے محمد چاہتے مدینے سے منبر منگوا لیتے، یا رسول اللہ فخر سلیمان آپ، فخر داؤد آپ، فخر عاصم بن برقی آپ مدینے سے منبر منگوا لیتے۔ محمد جواب دیں گے سنو میں صرف بتانا چاہتا ہوں ارے جب یہ میرے بغیر منبر نہیں بنا سکتے منبر والا کیسے بنا سکتے۔ 2 راتیں ایسی ہیں عالم اسلام میں، ویسے تو کئی راتیں ہیں، 2 راتیں ایسی ہیں رات بھر جاگے ہیں مسلمان۔ پہلی رات کل علم مرد کو دوں گا، بس آپ سلامت رہیں، یہی حق ہے جملہ محفوظ کرنے کا۔ جبکہ اگر مجھے لگتا ہے اگر آپ اور مجھ جیسا کوئی ہوتا
تو شاید حدیث سن کے سو جاتا. محمد نے کہا کل علم مرد کو دوں گا. کل سے پہلے کوئی مرد موجود ہی نہیں تھا. دوسری رات یہ آئے کہ یا علی اگر آپ نے بیعت نہ کی ہم خود بھی جل جائیں گے, ان کو بھی جلا دیں گے. علی نے کہا اچھا. رات بھر جاگے مسلمان. کیوں؟ اس وقت کرسی یہاں ٹیبل ہے, ممبر پہ ہوتے ہیں 4 زینے, سب سے اوپر محمد بیٹھا کرتے تھے. ان کے احترام کے بعد کوئی اور نیچے بیٹھا, کوئی اور نیچے بیٹھا, کوئی اور نیچے بیٹھا. زیرے پورے ہو گئے. اب علی کہاں جا کے بیٹھیں گے؟ زینے تو پورے ہو چکے, اب علی کہاں جا کے بیٹھیں گے؟ رات بھر جاگتے رہے. آج علی بادشاہ بنے ہیں, آج علی کے گھر جا کے بیٹھیں گے. انما یرید اللہ کی ابا اوڑی قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ الملک کتاب کی ابا پہنی. نصر من اللہ و فتح قریب کا ماما باندھا. جو 13 رجب کو اللہ کے گھر سے باہر نکلا تھا آج اپنے صحن سے باہر نکلا ہے. نانا مجھے معاف کیجئے گا مغالطہ ہو گیا, اگر کوئی ناراض نہ ہو جائے. جو 16 رجب کو اپنی جاگیر سے باہر نکلا تھا, نہیں سمجھے آپ, خانہ کعبہ علی کی جاگیر ہے, کسی اور کی جاگیر نہیں ہے. جو 16 رجب کو اپنی جاگیر سے باہر نکلا تھا آج وہ اپنے گھر کے صحن سے باہر نکلا ہے. علی نے پہلا قدم بڑھایا. شک کرنے والوں کے وسوسوں کو علی نے کچلا. مجمع نے علی کو جگہ دی. جن کی دھڑکن تیز تھی, آنکھیں پھٹی ہوئی تھی, آج علی کدھر جا کے بیٹھیں گے؟ ترتیب یاد ہے نا, سب سے اوپر محمد بیٹھا کرتے تھے. ان کے احترام کے بعد کوئی اور نیچے بیٹھا, کوئی اور نیچے بیٹھا, کوئی اور نیچے بیٹھا. آج جگہ پوری ہو گئی, مسلمان حیران ہے. آج علی کدھر جا کے بیٹھیں گے؟ جملہ آپ کے والے. اتنے علی نے مسجد میں پہلا قدم رکھا. جن کی دھڑکن تیز ہے, آنکھیں پھٹی ہوئی ہے, مجمع نے علی کو جگہ دی. علی نے پہلا قدم بڑھایا. علی نے پہلے زینے پہ قدم رکھا, نہیں سمجھے. علی نے دوسرے زینے پہ قدم رکھا. علی نے تیسرے زینے پہ قدم رکھا. اگر جملہ کہہ دوں, قدم علی بڑھا رہے تھے, پامال کوئی اور ہو رہا تھا. نہ جملہ قدم علی بڑھا رہے تھے, پامال کوئی اور ہو رہا تھا. اور ایک مرتبہ اسی جگہ پہ آ کے بیٹھے کہ جہاں محمد آ کے بیٹھا کرتے تھے. علی نے للکار کر کہا مدینے والوں یاد رکھو, ارے آج حق اپنی جگہ پر واپس آ گیا. نہیں جملہ پہ آج حق اپنی جگہ پر واپس آ گیا. سب نے کہا یا علی یہ کیسا غرور دکھایا. ہر کوئی ایک دوسرے کے احترام میں ایک نہ ایک جگہ چھوڑ کے بیٹھا تھا, آپ اسی جگہ پہ جا کے بیٹھے کہ جہاں محمد جا کے بیٹھا کرتے تھے. علی نے للکار کر کہا مدینے والوں یاد رکھو, ارے یہ تو لکڑی کا منبر ہے, میں تو نالین کے ساتھ محمد کے دوش پہ سوار ہوا. جملہ میں نے یہاں سے شروع کیا تھا جہاں سے بات رکی تھی. آیت ہے, اس سورے سے آیت پڑھی ہے جس کا آغاز ہی معراج ہے. تو بھائی یہیں سے بیدار مجمع فیصلہ کر لے, جس کا آغاز ہی معراج ہے اس کا انجام کیا ہونا چاہیے. اللہ کہتا ہم نے اپنے عبد کو معراج کروائی. پوچھا گیا بھائی کیوں کروائی؟ کہا وہ محمد کو آسمانوں کی زیارت کروانی تھی. میں آیا توسا شریف مجلس پڑھنے, اور میں نے کہا حمزہ صاحب میں آپ کو بتاؤں یہاں کی گلی کہاں جاتی ہے؟ سرکار میں آپ کو بتاؤں کہ فلاں راستہ کہاں جاتا ہے. یہ کہیں گے ابدالے صاحب آپ مولا کے ذاکر ہیں, ہمارے قابل احترام, گستاخی معاف, مگر جس کا اپنا وطن ہوتا ہے اسے نہیں دکھایا جاتا. نہیں سمجھے, جس کا اپنا وطن ہوتا ہے اسے نہیں دکھایا جاتا. امام سے پوچھا مولا جی بتائیے آسمان پہ کیوں بھیجا؟ کہا پہلے یہ بتا زمانے والے کیا کہتے ہیں؟ کہا زمانے والے یہ کہتے ہیں کہ آسمان کی زیارت کروانے کے لیے. کہ جس کا اپنا پرانا گھر ہے وہ نہیں جانتا آسمان کیسے ہیں. ارے مصطفیٰ کو آسمان دکھانے کے لیے نہیں بلکہ آسمان والوں کو رخ مصطفیٰ دکھانے بلایا. ایک بند ذہن میں آ گیا مرزا دبیر کا, اجازت ہے تو پڑھو. جب محمد پہنچے معراج پہ, کہا جبریل ساتھ چلو, اچھا نہیں لگتا. کہا نہیں یا رسول اللہ اب جو مقام شروع ہو رہا ہے میرا مقام نہیں ہے, نبیوں کا مقام ہے. یہاں تک آ گئی. اب کچھ عرصے بعد محمد اس وقت امامہ باندھ رہے تھے جس دوران جبریل آئے. خاص توجہ, ختم ہونے جا رہی ہے بات. اس دوران محمد امامہ باندھ رہے تھے, جبریل آئے. کہا یہ بتاؤ جبریل وہی کہاں سے لاتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ پردے سے آواز آتی ہے لے آتا ہوں. کہا کبھی شوق ہوا جانے کا؟ کہا یا رسول اللہ شوق تو ہے مگر اجازت نہیں ہے. اب سنیے مرزا دبیر کا بند. امامہ کھڑے باندھتے تھے شاہ سرفراز کی عرض یہ جبریل سے, اے مونس و دمساز جس پردہ قدرت سے تمہیں آتی ہے آواز, دیکھو تو وہاں جا کے کہ پوشیدہ ہے کیا راز. نہیں آہستہ سے نہیں سننا, دیکھو تو وہاں جا کے کہ پوشیدہ ہے کیا راز. کی عرض یہ جبریل نے قدرت مجھے کیا ہے,
محبوب خدا نے کہا جا میری رضا ہے. نہیں آہستہ سے نہیں سننا. محبوب خدا نے کہا جا میری رضا ہے. ارشاد کیا خیر و بشر نے جو پایا پہ ہوتے ہی ملک نے کیے اتباع کے فلک ہے. پردے کو جو الٹا تو نظر آئی نہ کچھ ہے. دیکھا تو یہ دیکھا جو وہاں تھا سو یہاں ہے. نہیں آدھے سمجھے ہیں. دیکھا تو یہ دیکھا جو وہاں تھا سو یہاں ہے. پردے میں خدا تو نہیں محبوب خدا تھا. امامہ اسی طرح کھڑا باندھ رہا تھا. نہ آپ نے بہت ایسے سنا. ماما اسی طرح کھڑا باندھ رہا تھا. میں جانتا ہوں آپ کا مزاج وہی ہے جو میرا مزاج ہے, مگر خطابت یہی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں سے بیچ میں کسی کا بھی کوئی نہ کوئی نقطہ آ جاتا ہے. علی کا غرور کبھی اچھا لگا ہی نہیں. علی منبر پہ جا کے بیٹھے, بی بی کا خطبہ ہے, کاظم قزوینی کی کتاب ہے من المہد للحد. بی بی نے فرمایا کیا تم وہ وقت بھول گئے جب ان قریب تھا تم سب کو غلام بنا دیا جاتا. میرے بابا نے تمہیں تہذیب سکھائی, میرے بابا نے تمہیں پہننے اوڑھنے کا سلیقہ سکھایا. آج تم ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہو کہ نبی نہ وارث ہوتا ہے نہ وارث بناتا ہے. اور کیا تم وہ وقت بھول گئے کہ جب میرا شوہر تم سب کی جان بچانے کے لیے میدان جنگ میں جاتا تھا اور تم سب اسی حسرت سے رہ جاتے تھے کہ آج میدان جنگ سے علی کا لاشا آئے گا, مگر جب میرا شوہر فتح پا کر ایسے چلتے ہوئے آتا تھا کہ جیسے کوئی جنگل کا شیر چلتا ہوا آ رہا ہے, تم سب میرے شوہر کو ایسے ہی دیکھتے تھے کہ جیسے کوئی عید کے چاند کو دیکھتا ہے. اب جملہ قبلہ علامہ حضرت حسن زیدی صاحب کا. یا رسول اللہ یہ علی کو اتنا غرور دکھانے کی ضرورت کیا تھی؟ انگلیوں سے خیبر اکھاڑ لیا. کہہ رہے تم علی کے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہوں, میں تو علی کے پیروں کو دیکھ رہا ہوں. اگلا جملہ, یا رسول اللہ یہ علی کو خندق میں اتنی غرور والی چال. رسول نے کہا رہے تم کیا جانو اہل جنت کی یہی چال ہوتی ہے. اب اگر یہ جملہ ضائع ہو گیا میں یہیں سے مسائل پا جاؤں گا. بالکل بھی وقت نہیں ہے, مجھے اندازہ ہے کہ بہت تیزی سے وقت گزارا, مجھے بہت کچھ پڑھنا تھا مگر بالکل بھی وقت نہیں ہے. اس جملے پہ فیصلہ ہونا ہے کہ فوری مسائل پہ آنا ہے یا پھر 5 منٹ کے بعد مسائل پہ آنا ہے. یا علی ہمیں آپ کا غرور اچھا نہیں لگا. رسول نے کہا اہل جنت کی یہی چال ہوتی ہے. قبلہ علامہ حضرت حسن زیدی صاحب علی اللہ مقامہ انہوں نے جملہ کہا ارے تم کیا جانو مسجد سے آنے کی چال اور ہوتی ہے, میدان سے آنے کی چال اور ہوتی ہے. اسی طرح میرے ذہن میں ایک جملہ ہے قبلہ علامہ طارق جوہری صاحب کا, انہوں نے کراچی کے کسی ممبر سے عرض کیا تھا, اے جوانو یہ جو تم ہاتھ اٹھاتے ہو اور اپنے سینے پہ مارتے ہو یہ ہاتھ تمہارے سینے پہ نہیں پڑتا, یزید کے منہ پر تماشا بن کے لگتا ہے. کہا یہ جاتا ہے. دیکھیے یہ ظاہر ہے کہ بزرگوں کا تذکرہ ہونا چاہیے. تقریر میں ختم ہو گئی, آخری جملہ, بزرگوں کا تذکرہ ہونا چاہیے ظاہر ہے. قبلہ علامہ عرفان العابدی صاحب انہوں نے جملہ پڑھا قبلہ اسماعیل دیوبندی صاحب کا, ارے کیا ہے ہر وقت نشئی لوگوں میں علی علی کرتے رہتے ہو, کیا ہر وقت نشئی لوگوں میں علی علی کرتے ہو, جب دیکھو بس علی 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 علی. ارے تمہیں کیا معلوم یہ نشے میں موجود ہے, نہ جانے کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں, بس تم صرف علی علی کر رہے ہو, علی علی کر رہے ہو, علی علی کر رہے ہو. قبلہ نے جواب دیا ارے بس اسی بات کا تو افسوس ہے یہ نشے میں رہ کے بھی علی کو نہیں بھولے, تو پورے ہوش میں رہ کے بھی علی کو بھول گیا. یہ نشے میں رہ کے بھی علی کو نہیں بھولے, تو پورے ہوش میں رہ کے بھی علی کو بھول گیا. آخری جملہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی, عباس ہے کعبے کی چھت پہ, آخری جملہ, ایک اشارہ یہ, ایک اشارہ یہ. اس جملے کا لطف وہی لے گا کہ جو جانتا ہے کہ کعبہ قبلہ کیوں بنا تھا. آخری جملہ, میں آپ سے اجازت, ایک اشارہ کعبے کی جانب, ایک اشارہ حسین کی جانب. حدیث کربلا کتاب کا نام, ایک اشارہ کعبے کی جانب, ایک اشارہ حسین کی جانب. پکار کر کہا عباس نے حمد ہے اس اللہ کی جس نے اسے شرف بخشا اس کے بابا کے ذریعے. حمد ہے اس اللہ کی جس نے اسے شرف بخشا اس کے بابا کے ذریعے, جو ایک رات پہلے گھر تھا علی کے آنے کے بعد قبلہ بن گیا. تم اسے خانہ کعبہ آنے سے روک رہے ہو. ارے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, اگر حکمت الہی نہ ہوتی حسین بعد میں آتے, کعبہ پرواز کر کر حسین کی تعظیم کو آ جاتا. عباس نے فیصلہ نہیں کر دیا, اگر 13 رجب کو بنت اسد کو آنے میں اتنی سی دیر ہو جاتی, کعبہ پرواز کر کر ابو طالب کے گھر تک آ جاتا. ختم ہو گئی بات. عباس نے کہا سنو, اگر میرے آقا کا مزاج رحمانیت کی مانند نہ ہوتا تو میں تم سب پر ایسے جھپٹتا کہ جیسے کوئی غضبناک عقاب چڑیا پر جھپٹتی ہے. سامنے کون ہے؟ حاجی سر منڈے ہوئے. عباس نے کہا اگر جملہ ضائع ہوگا بہت افسوس رہ جائے گا. عباس نے کہا حمد ہے اس اللہ کی جس نے اسے شرف بخشا اس کے بابا کے ذریعے, جو ایک رات پہلے گھر تھا علی کے آنے کے بعد قبلہ بن گیا. تم اسے خانہ کعبہ آنے سے روک رہے ہو جو تم سے زیادہ کعبے کا حقدار ہے. اے کافروں,
ختم ہو گئی بات. اے کافر مولا یہ بیدار مجمع آدھا بولا ہے آدھا خاموش ہو گیا. یہاں سارے حاجی ہیں, آپ کہہ رہے ہیں اے کافروں, عباس نے اعلان نہیں کر دیا جو بھی جب بھی جہاں بھی حسین سے لڑنے آئے, حاجی ہو یا نمازی, کافر ہوتا ہے. حاجی ہو. دیکھیے یہی کام مہدی آگے کریں گے. خانہ کعبہ پہ پشت ہوگی, ہر کسی کے گھر میں 14 ستارے ہوگی, مہدی ہاتھوں کو باندھے ہوں گے, کعبے کی جانب پشت, کسی کو اجازت نہیں قبلے کی طرف پشت کر سکے. آپ کیوں گھبرا گئے؟ قبلے کی طرف پشت کر سکتا ہے, یعنی آپ تھک گئے. قبلے کی طرف پشت کر سکتا ہے. گھر جب بنتا ہے جب مالک مکان کم سے کم 3 دن تک اس میں رہا ہو, ورنہ وہ بیت نہیں کہلاتا. علی رہے 13 رجب سے 16 رجب کو باہر نہیں آئے, جاگیر مہر لگا کر آئے. خانہ کعبہ کسی اور کی جاگیر نہیں بلکہ علی کی جاگیر ہے. تو پھر آخری جملہ کہنے کی اجازت دے. مہدی خانہ کعبہ پہ ہاتھوں کو باندھ کے پیٹ لگائے کھڑے ہوں گے. کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ قبلے کی طرف پشت کر سکے, صرف قبلے کی طرف پشت کر سکتا ہے. بار بار جملہ سے لے کر تاکہ جملہ ضائع نہ ہو. علی رہے 3 دن کعبے میں, جب تک 3 دن کوئی نہ رہے گھر نہیں کہلاتا, وہ بیت نہیں کہلاتی. علی 3 دن رہے, مہر لگا کر رہا, خانہ کعبہ کسی اور کی جاگیر نہیں بلکہ میری جاگیر. آخری جملہ فضائل کعبہ کے والے, یعنی مہدی خانہ کعبہ پہ ہاتھوں کو باندھ کے پیٹ لگائے ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کوئی بیٹا اپنے باپ کی جاگیر پہ کھڑا ہوتا ہے. جیسے کوئی بیٹا اپنے باپ کی جاگیر پہ کھڑا ہوتا. 5 منٹ رہ گئے میرے پاس, ختم ہو گئی بات. اب اللہ آگے قرآن میں کہتا ہے, دیکھیے آل محمد میں چاند کون ہے؟ آخری جملہ, چاند کون ہے آل محمد میں؟ سرکار ہے نا, سب چاند ہیں. مولا ادھر سب ڈاکٹر ہیں, ایک اور ڈاکٹر آ جائے, کیا بڑی بات ہے. جس گھر میں سب چاند ہو اس کو چاند کہہ دینا کون سی فضیلت ہے؟ علی کہیں گے یہ سب چاند ہیں, عباس چاندوں کا بھی چاند ہے. یہ سب چاند ہیں, عباس چاندوں کا بھی چاند ہے. وجہ یہ ہے, معصوم کی پہچان یہ ہے کہ معصوم کا لباس معصوم کو آتا ہے, معصوم کو غسل معصوم دیتا ہے, معصوم کو کفن معصوم پہناتا ہے. محمد نے خندق میں اپنی ابا اتاری, اپنی قبا اتاری, علی کو اپنی ابا پہنائی, علی کو اپنی قبا پہنائی, علی کو اپنا کرتا پہنائی, علی کو اپنی نالین پہنائی. کچھ بھی نہیں سمجھے, معصوم کا لباس معصوم کو آتا ہے. آدھی بات پڑی جاتی ہے کہ محمد نے اپنا لباس علی کو پہنایا, پوری بات پڑھیے بعد میں محمد نے علی کا لباس بھی تو پہنا تھا. نہیں مگر مجھے یہ نہیں بتانا, مجھے بتانا یہ ہے میری عمر 23 برس, مجھے آپ اس شہزادے کا کرتا پہنائے, آئے گا نہیں آئے گا. اس کا کرتا مجھے پہنائے, کیوں؟ ٹائٹ ہوگا یا ڈھیلا ہوگا؟ بڑی بات یہ نہیں محمد اور علی کو ایک دوسرے کا لباس آ گیا. بڑی بات یہ ہے 62 برس کے علی تھے, 13 برس کا عباس تھا. 62 برس کے علی کو 13 برس کے عباس کا لباس ایسے آیا جیسے عرش عباس کے لیے سل کر آیا ہو. 13 برس کے عباس کا لباس 62 برس کے علی کو ایسے آیا جیسے علی کے لیے سل کر آیا ہو, جیسے علی کے لیے سل کر. عباس معصوم بھی, عباس سید بھی, عباس ولی بھی. آخری جملہ, چاند کون ہے؟ عباس. والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها, قسم ہے آفتاب کی اور چاند کی جو اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے. نبوت کا آفتاب کون؟ محمد. ولایت کا چاند علی, بعد محمد اور علی حسن حسین, ایسا ہی ہے. بعد حسین امامت کا آفتاب حسین, ولایت کا چاند عباس. بعد حسین آفتاب تو بدلا, چاند نہیں بدلا. میں نے تھک گیا. بعد حسین آفتاب تو بدلا, چاند نہیں بدلا. چاند آج بھی سرکار ہے. اب اللہ قرآن میں سورہ قیامت میں کہہ رہا ہے وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, جب چاند اور سورج آپس میں مل جائیں گے انسان کہے گا آج بھاگنے کا راستہ کدھر ہے. نا 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 نا, آپ نہیں سمجھے. جب چاند اور سورج آپس میں مل جائیں گے انسان کہے گا آج بھاگنے کا راستہ کدھر ہے. یعنی اللہ بتانا چاہ رہا ہے جب مہدی اور عباس آپس میں مل کے حملہ کریں گے علی کا منکر کہے گا آج بھاگنے کا راستہ کدھر ہے. میرا دل یہ کہتا ہے عباس کے منکر کو مہدی ماریں گے, مہدی کے منکر کو عباس ماریں گے, اور عباس اور مہدی مل کے فاطمہ کے منکروں کو ماریں. عباس اور مہدی مل کے فاطمہ کے منکروں کو ماریں گے. ختم ہو گئی بات. علی جیسا کائنات میں کوئی نہیں, عباس جیسا کائنات میں کوئی نہیں. کاش کے وقت ہوتا کہ تفصیل عرض کرتا, پھر کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر. وجہ یہ ہے عشرہ بھی پڑھ لوں, علی کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے. نسلیں ختم ہو سکتی ہیں, علی کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے.
ہم پہ کہا جاتا ہے ارے بھائی شیعوں کی مجلس میں صرف تاریخ پڑھی جاتی ہے، قرآن اور حدیث تو پڑھا نہیں آتا، واقعات معجزات پڑھے جاتے ہیں۔ چلے ہم صحیح تاریخ تو پڑھتے ہیں۔ اسی پاکستان میں بہت سال پہلے کسی کی وفات کی تاریخ تھی 25 ذی الحج، پھر تاریخ ہوئی 26 ذی الحج، پھر ہوئی 29 ذی الحج، پھر ہوئی پہلی محرم۔ اب بھی نہیں سمجھے، آپ کا پہلی محرم نہیں عشرہ رکھیں گے۔ عشرہ اس کا ہوتا ہے کہ جس کے فضائل موجود ہوں۔ آپ نے عشرہ رکھ تو لیا ہے، آپ فضائل میں پڑھیں گے کیا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، 25 منٹ ہو گیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا علی کے فضائل میں چھوڑوں کیا؟ آپ کے لیے مسئلہ یہ ہے پڑھیں کیا، ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے چھوڑیں کیا۔ اور اگر آپ ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ علی کو چھوڑ کے کسی اور کے فضائل پڑھیے، ہم تو ایک ہی چیز پڑھیں گے، اگر آج علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا۔ تھک گئے آپ، تھک گئے۔ آج علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ ختم ہو گئی بات، ایک شعر ختم کر دی۔ محمد اشتہاردی کی کتاب ہے، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو یام نبی، کیونکہ حدیث پڑھی تو میرے ذہن میں آ گیا۔ بی بی کی شان میں ان کی کتاب ہے، محسن نقوی صاحب کا مسدس موجود ہے اس میں، ایک بند آپ کے حوالے اور یہیں سے 2 جملے مصائب کے، زحمت ہے تمام۔ وہ کہتے ہیں جناب خدیجہ کی شان میں، چمکا ہے کچھ ایسے مہو اختر تیرے گھر کا، جبریل امی بھی ہے گداگر تیرے گھر کا، فیضان نظر سب پہ برابر تیرے گھر کا۔ حدیث دیکھتے رہیے گا، فیضان نظر سب پہ برابر تیرے گھر کا، مقروض ہے خود دین پیمبر تیرے گھر کا۔ میں سوچتا رہتا ہوں کہ تو کون ہے کیا ہے، بی بی تیرا داماد نصیری کا خدا ہے۔ نہ بی بی تیرا داماد نصیری کا خدا ہے۔ اگر اجازت ہو ایک جملہ، اگر اجازت ہو، ابھی آپ فضائل پہ بابا کر رہے ہیں، داد دے رہے ہیں، یہی کام حسن نے آگے کیا تھا ممبر۔ آخری جملہ مصائب پہ واللہ ایک جملہ پڑھوں گا۔ حسن سے کہا مولا نصیحتیں کر دیجئے، اور کہا جب حسن آئے تم نا اپنے شجرے پہ فخر کرنا۔ حسن نے کہا سنو، میں علل اعلان ماں حوا سے لے کر ماں بطول تک کا شجرہ بیان کرتا ہوں، میں باپ آدم سے لے کر باپ علی تک کا شجرہ علل اعلان بیان کرتا ہوں، تو اسے چھوڑ، تیرے اندر مجال ہے، کان میں آ کے اپنا شجرہ سنا دے۔ آخری جملہ خدا را بیزاری سے نہیں، بیدار ہو سننا، واللہ آخری جملہ۔ مولا آئے ممبر پہ، کہا مولا نصیحتیں کر دیجئے۔ حسن نے پڑھنے شروع کیا، میں اول العابدین کا بیٹا، میں ازہد الزاہدین کا بیٹا، میں امیر المومنین کا بیٹا، میں عین اللہ کا بیٹا، میں نور اللہ کا بیٹا، لسان اللہ کا بیٹا، سر اللہ کا بیٹا، باب اللہ کا بیٹا، عبداللہ کا بیٹا، اسد اللہ الغالب کا بیٹا، میں امیر المومنین کا بیٹا۔ مولا یہ بیدار مجمع خاموش ہو گیا، آپ سے کہا آپ نصیحتیں کر دیجئے، آپ نے علی کے فضائل بیان شروع کر دیے۔ عجب نہیں حسن جواب دے، میں آنے والے دور کے لیے فیصلہ کر رہا ہوں، ارے فضائل علی ہی تو نصیحتوں کا نام ہے۔ آخری جملہ فضائل علی ہی تو نصیحتوں کا نام ہے۔ اتنے میں حسن نے پڑھنا شروع کیا، سنو میں چاہوں عراق کو شام کر دوں، شام کو عراق کر دوں، مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں۔ ایک مجمع کھڑا ہوا، اس نے کہا حسن مجتبیٰ اتنا بڑا دعویٰ، ایک روایت دکھائیے، میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ایک روایت دکھائیے۔ حسن نے کہا ہو عورت میں تبدیل ہو جا، یا حسن نے کہا پروردگار عورت میں تبدیل کر دے۔ حسن نے کہا اے عورت، تھک گئے، اے عورت، مجھے بلایا یہاں مجلس پڑھنے، میں کہوں اے عورت، کہیں ابو طالب صاحب شاید زیادہ مجلس سے پڑھ کے دیوانے ہو گئے، یہاں سارے مرد ہیں، کہہ رہے ہیں اے عورت، تو جو لسان اللہ کا بیٹا ہے اسے نہیں معلوم مرد کب کہنا ہے عورت کب کہنا ہے، تو پھر جملہ کہنے کی اجازت دے، اے تک وہ مرد تھا، آ گئے، اے تک وہ مرد تھا، عورت کہنے سے پہلے عورت ہو گئی۔ اب یہ تھوڑی کہوں گا عورت ہو گیا، اب وہ بھاگا تھوڑی بھاگی۔ حسن نے کہا رک جا، پوری سزا سنتی ہوئی جا۔ کہ مولا اب کون سی سزا ہے؟ کہ جا ہم نے تیری عورت کو بھی مرد میں تبدیل کر دیا۔ آخری جملہ ہم نے تیری عورت کو بھی مرد میں تبدیل کر دیا۔ مولا یہ بیدار مجمع پوچھ رہے آپ تو کریم ابن کریم ہیں، آپ تو کریم ابن کریم کے بیٹے ہیں، آپ معاف کر دیتے جملہ آپ کے حوالے۔ حسن جواب دیں گے میں نے اس لیے معاف نہ کیا کیونکہ اس وقت میں ممبر پہ کھڑا ہوا اپنے باپ علی کے فضائل بیان کر رہا تھا، اس نے فضائل علی پہ شک کیا، اس نے فضائل علی کو ٹوکا، اس نے فضائل علی کو انگلی اٹھائی۔ جملہ آپ کے حوالے۔ حسن جواب دیں گے سنو میں نے قیامت تک اعلان کر دیا خبردار فضائل علی پہ شک کرنے سے پہلے سوچ لینا، کم سے کم سزا یہ ہے مردانگی چھن جاتی ہے۔ دو جملے مصائب کے، کم سے کم سزا یہ ہے مردانگی چھن جاتی ہے۔ جس کے اتنے فضائل سنے اس کے گھر کی 4 برس کی بیٹی جیسی شام غریبہ کا وقت آیا، جملہ کہا بابا آپ مجھے چھوڑ کے نہ جائیں۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ 2 جملے پڑھنے ہیں مصائب کے۔ شام غریبہ کا وقت تھا،
خولی کہتا ہے میری نظر سکینہ کے کانوں پہ پڑی. خولی 2 قدم آگے بڑھتا تھا, سکینہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر کہتی بدبخت میرا قریب نہ آنا, میں سید زادی ہوں. کسی عالم کا جملہ ہے خولی ارے کریم خاندان کی بچی تھی, تو ایسے ہی سکینہ سے بالیاں مانگ لیتا. خولی کہتا ہے میں نے بالیوں کو اتارا نہیں بلکہ میں نے بالیوں کو کانوں سے کھینچ لیا. شام غریبہ کے بعد سکینہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی. زینب نے آگے بڑھ کر سکینہ بیٹا پھوپھی کی آواز پہ آواز دو. زینب بیٹا, سکینہ بیٹا پھوپھی کی آواز پہ آواز دو. اتنے میں سے ایک سر بریدہ لاشے سے آواز آئی, ارے زینب آہستہ بولو, سکینہ میرے سینے پہ سو رہی ہے. کہا سکینہ تمہیں کیسے معلوم ہوا یہ تمہارے بابا کا لاشا ہے؟ کہا پھوپھی اماں میرا کرتا جل چکا تھا, میرے کرتے میں آگ لگ چکی تھی, میں بابا بابا کہتی ہوئی مقتل کی جانب گئی تو اس کٹے ہوئے سر سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ, سکینہ بابا کے سینے پہ سو جا. اب شمر کہتا ہے میں ایک تازیانہ لے کر آگے بڑھا, میں نے تازیانے کو لہرانا شروع کیا. میں نے کہا سکینہ اگر باپ کے لاشے سے نہ ہٹی تو تازیانہ ماروں گا. ارے جو تازیانہ اب تک لہرا رہا تھا سکینہ کی پشت پہ مارا اور بالوں سے پکڑ کر لاشے سے جدا کیا. آخری جملہ, قید خانے میں سکینہ کو بابا کا سر ملا. جیسی سر ملا اتنے میں ایک مرتبہ سر ملا, فوراً سے آواز دی گئی. خواب سے بیدار ہوئے, کہا پھوپھی اماں ابھی میرے بابا یہاں آئے تھے, میرے بابا کدھر چلے گئے؟ کہا سکینہ بیٹا خواب دیکھا ہے؟ کہا جی پھوپھی اماں ابھی بابا بار بار کہہ رہے تھے سکینہ میں تمہیں لینے آیا ہوں, سکینہ میں تمہیں لینے آیا ہوں. یہ اس گھرانے کا پرانا دستور ہے, جب بھی بیٹی پر مصیبت آتی ہے چاہنے والا باپ خواب میں آ جاتا ہے اور جملہ کہتا ہے ہم تمہیں لینے آئے ہیں. فاطمہ پہ ظلم ہوا محمد لینے آئے, سکینہ پہ ظلم ہوا حسین لینے آئے. سکینہ پہ ظلم ہوا حسین لینے آئے. اتنے میں سکینہ کو حسین کا سر ملا. سکینہ نے اپنے بہن کے مجھ سے کہا ہے کہ تھوڑے سے مسائل زیادہ پڑھ دیجئے. سکینہ کو نے اپنے بہن نہ کیے بلکہ ایک جملہ کہا بابا یہ آپ کے لبوں پر چھڑی کے نشان کیسے ہیں, یہ آپ کے رخسار پر نیل کے نشان کیسے ہیں بابا, یہ آپ کے گردن کی رگیں کیسی ہو گئی. اس کے بعد اپنے بہن کرنے شروع کیے. کہا بابا ارے ذرا اٹھ کے دیکھیے, آپ کے بعد سکینہ کے منہ پر تماچے مارے گئے, آپ کے بعد سکینہ کے کانوں سے بالیاں کھینچ لی گئی. امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں کہا سلام ہو اس بی بی پر کہ جن کے رخساروں کا رنگ ہر موڑ پر تبدیل ہوتا رہا. اتنے تماچے سکینہ کو مارے ہیں شمر نے کہ ہر موڑ پر رنگ تبدیل ہوتا تھا. ختم ہو گئی بات, اب پڑھنے کی طاقت نہیں ہے. اتنے میں سکینہ نے اپنا رخسار اپنے بابا کے رخسار پہ رکھا, بلند آواز سے بین کرنے شروع کیے. آہستہ آہستہ سکینہ کی بین کی آواز آنی مدھم ہو گئی, آواز آنی بند ہو گئی. سید سجاد آگے بڑھے, نبض کو دیکھا, امامے کو اتار کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ فرات کا روک کر کے کہا چچا ارے آپ کے بازو کٹ گئے, میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, میں سکینہ کو کیسے دفن کروں؟ ایک بار حسین کے قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے, رو کر کہا میری امانت کو میرے حوالے. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. اللہم لعن قتلۃ حسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین ماتم حسین. باواز بلند صلوات.